آپ اس وقت جہاں موجود ہیں وہ 8 ہجری سے پہلے کے مکے کی صورتحال ہے. اب لوگ مکے میں ہیں، اب لوگ جزیرۃ العرب میں ہیں، آپ طائف میں ہیں، آپ اکاز میں ہیں، آپ ذوالمجنہ میں ہیں، آپ مدینہ میں ہیں، اس کو یثرب کہتے تھے، آپ یثرب میں ہیں، آپ بحرین میں ہیں، آپ یمن میں ہیں، آپ ذوالخلصہ کے پاس ہیں، اور آپ ان مندروں کا نظارہ کر رہے ہیں جہاں پر دیویوں کی پوجا ہو رہی ہے، دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی، مورتیوں کی پوجا ہو رہی، جہاں ایک ایشور کو بھلا کر بہت سے دیوتاؤں دیویوں میں لوگوں کو پھنسایا گیا ہے، جہاں پنڈے ہیں، جہاں مجاور ہیں، جہاں سنت ہیں، جہاں مہنت ہیں، جنہوں نے عبادت کو اور دین کو ایک کاروبار بنا لیا ہے. ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے مزاروں پر حاضری کو کاروبار بنایا، ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے مندروں پر حاضری کو کاروبار بنایا، اور اس کے بعد انہیں نہ فکر ہے اخلاق کی، نہ فکر ہے اس ایک ایشور سے جڑنے کی، نہ ان کو فکر ہے مانوتا کی، نہ ان کو فکر ہے گیتا کی، نہ ان کو فکر ہے اپنشد کی، نہ فکر ہے ویدوں کی، نہ ویدانتا کی. انہیں فکر ہے اپنے پیٹ کی، اپنی شہوتوں کی، لذتوں کی، حکومت کی، سیاست کی، مجرمانہ کردار کی. جو آپ کے سامنے دور جاہلیت ہے 21ویں صدی کا، یاد رکھیے کہ 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کے دور جاہلیت سے زیادہ سخت ہے، زیادہ مجرمانہ ہے، زیادہ وسیع ہے، زیادہ اثر انداز ہے اور زیادہ اقتدار رکھتا ہے، اور جس نے نئے نئے ابلیسی طریقے اختیار کیے ہیں. بلکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں پوری دنیا کے تمام ملکوں کو ایک ابلیسی سسٹم سے باندھ دیا گیا ہے، جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، ابلیس کی مجلس شورا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، لیگ آف نیشنز جو پہلی جنگ عظیم کے بعد قائم کی گئی، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن قائم کی گئی، یہ دونوں ابلیس کی مجلس شورا ہیں، کیونکہ ان کا جو مشن ہے کہ لوگوں کو ایشور سے، اللہ سے، گاڈ سے ہٹا دینا ہے. اسلام تعلیمی نظام ہو، معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو اور یا معاشرتی نظام ہو، اس کو اللہ سے کاٹ دینا ہے، اللہ کی مداخلت نہیں ہونے دینا ہے، اور گاڈ یا لارڈ کو اور ایشور کو آنے نہیں دینا ہے. یہاں صرف انسان ہو، اس کا پیٹ ہو اور اس کی مادی ضروریات ہو اور اس کی شہوت رانیاں ہو اور اس کا ظلم ہو اور عورتوں کا استحصال ہو اور بچوں کا استحصال ہو اور بیجا حکومتیں ہوں اور ناپاک سیاست ہو. ہمیں وہ نظام چاہیے. اس نظام کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اللہ ہوگا اور اگر رسول اللہ ہوں گے اور اگر اللہ کی کتاب ہوگی تو پھر کوئی بیجا عمل نہیں ہو سکے گا، پھر اس کے علاوہ کسی کی ورشپ اور پوجا نہیں ہو سکے گی، پھر اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا، پھر سیاست عادلانہ ہوگی، پھر عدالتوں سے انصاف ملے گا اور جلدی ملے گا اور بے پیسے کے ملے گا، اور اس وقت پولیس پھر امن قائم کرے گی اور ہر شخص کا تحفظ کرے گی، اور اس وقت وکیل صرف سچ بولے گا، جھوٹ کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر نہایت ہی رحم دل ہوگا اور ہر مریض کے علاج میں لگا ہوگا، اور ہر پڑھانے والا یہ چاہے گا کہ بچے کو نہایت ہی اچھا شہری بنا دیا جائے، ایک مومن و بااخلاق انسان بنا دیا جائے. ہر یونیورسٹی اور ہر کالج کا یہ اعلان ہوگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار بہت عطا فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم کو عام کیا، علم کو محفوظ کیا، علم کی کتابیں تیار کروائیں، ڈاکومنٹیشن کا کام کروایا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو، ہیومینٹی کو، مین کائنڈ کو
یہاں یہ نہیں کہا جا رہا مسلمان کو، یہ نہیں کہا جا رہا صحابہ کو، یہ نہیں کہا جا رہا اہل بیت کو، یہ نہیں کہا جا رہا مکے والوں کو، مدینے والوں کو۔ علم الانسان، انسان کو وہ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ وہ پیام تھا، یہ وہ پیغام تھا، یہ وہ ریویلیشن تھا، یہ وہ وحی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی جس کو اختیار کرنا تھا ہر اسکول کو، ہر کالج کو، ہر یونیورسٹی کو، ہر مدرسے کو، ہر دارالعلوم کو، ہر اکیڈمی کو۔ بات یہاں سے شروع ہونی تھی، اللہ کے نام سے بات شروع ہونی تھی، اس سے کہ ہمارا وجود کس طرح ہوا، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بات شروع ہونی تھی اس سے کہ پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، اور علم کو حاصل کرنا ہے وسیع دائرے میں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، کیونکہ یہاں جب یہ کہا گیا پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، تو یہ فرمایا گیا الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جو کریٹر ہے۔ لہذا جو کریٹر ہے اس کی کریشن کو پڑھو، زمین کے ذروں کو پڑھو، اور بارش کے قطروں کو پڑھو، اور بادلوں کو پڑھو، اور معدنیات کو پڑھو، اور زمین کے اندر کے سیال مادوں کو پڑھو، اوپر گیسوں کو پڑھو، اور آکسیجن کو پڑھو، چاند کو پڑھو، فضاؤں کو پڑھو، کس طرح تم فضائی طاقت استعمال کرو اس کو پڑھو، ایتھر کو پڑھو، ویوز کو پڑھو، اور کس طرح تم اپنی بات کو اور اپنی صورتوں کو ہزاروں میل کی دوری پر منتقل کر سکتے ہو، اس کو پڑھو۔ یعنی جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے مطلوب ہیں یا جو گنجائش ہے ان سب کو پڑھو۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی میں یہ فرمایا گیا۔ ٹوکیو سے لے کر امریکہ میں واشنگٹن ہو یا کیلیفورنیا ہو، دنیا کے تمام ملکوں میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں جتنی فیکلٹیز ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے جو یہ فرمایا گیا اس کے سمندر کے مقابلے میں وہ سب چند قطرے ہیں۔ جو وسعت اللہ کے اس کلام کے اندر ہے اس میں جتنے علوم پہلے تھے، جتنے آج ہیں، جتنے کل پیدا ہوں گے، اور قیامت تک جو بھی علوم سامنے آئیں گے، جو معلومات سامنے آئیں گی، ٹیکنالوجیز سامنے آئیں گی، قرآن کی آیت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں بچوں کو صرف رٹایا جاتا ہے، اور جہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہاں جلالین پڑھا دیتے ہیں، بیضاوی پڑھا دیتے ہیں، زمخشری پڑھا دیتے ہیں، الفاظ کا ترجمہ بتا دیتے ہیں، کچھ فقہی مسائل بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک شرعی مسائل ہیں وہ بھی بتائے، اور جہاں تک کائناتی مسائل اور حقائق ہیں وہ بھی بتائے۔ ایک تکوینی علم ہے جس کو آج سائنس کہتے ہیں، اور ایک شرعی علم ہے جو قانونی علم ہے، دونوں قرآن پاک میں عطا کیے گئے۔ اور قرآن پاک میں اس کائنات کے رازوں کا افشا کرنے سے متعلق جتنی ہدایات دی گئی ہیں، یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے، وہ عقل مند و دانش مند ہیں جو آسمانوں اور فضاؤں پر غور کرتے ہیں، اور زمین اور اس کی تہوں پر غور کرتے ہیں، اور اس غور کے نتیجے میں، اس مطالعے کے نتیجے میں، سائنس کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کے دماغوں میں جو کشادگی پیدا ہوتی ہے اور جو روشنی ملتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، سب عظیم مقصد کے لیے پیدا کی گئیں۔ یہ پہلا سبق پڑھایا گیا تھا۔ افسوس کے مدرسے الگ ہو گئے، اسکول الگ، کالج الگ، دارالعلوم الگ، یونیورسٹیز الگ، اور جامعات الگ۔ جیسے دو نسلیں ہوں، دو قومیں ہوں، دو شکلیں ہوں، دو حیتیں ہوں، دو کیا کہا جائے، متضاد چیزیں ہوں، اس طرح بنا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں 1300 سال تک ایک ادارے تعلیم کے ہوتے تھے، وہاں یونیفیکیشن تھا، وہاں اتحاد تھا۔ جس مدرسے میں ایک پڑھنے والا عالم بنتا، مفسر اور محدث بنتا، اور فقیہ بنتا، اور اصولی بنتا، اور مورخ بنتا، اور سیرت نگار بنتا، وہیں اسی مدرسے سے ایک حیات دان بنتا، ایک سائنٹسٹ بنتا، ایک طبیب بنتا، ایک فلکیات کا ماہر بنتا، ایک معدنیات کا ماہر بنتا، اسی مدرسے سے کوئی منسٹر بنتا، کوئی پرائم منسٹر بنتا، اور اسی مدرسے سے نکلنے والے پوری زندگی کے کاروبار کو سنبھالتے، کیونکہ وہ خلافت عرضی اور خلافت ربانی کے مطلب کو سمجھتے تھے۔ پہلے دور سے جائزہ لیجئے، اس دور تک کا جائزہ لیجئے۔ مسلمانوں کی حکمرانی کا جو دور رہا ہے، کوئی اسکول نہیں تھا،
کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، اور کوئی شعبہ تشنا نہیں تھا۔ حکومت بھی ہو رہی تھی، سیاست بھی ہو رہی تھی، معاشیات کا انتظام بھی ہو رہا تھا، سماجیات کے انتظام بھی ہو رہے تھے، سڑکیں بن رہی تھیں، کنویں بھی کھودے جا رہے تھے، سرائے اور اچھے مہمان خانے بنائے جا رہے تھے، بڑے شاندار ہاسپٹل بنائے جا رہے تھے، ان کے اعلیٰ ترین انتظامات تھے، اور لوگ بے تکلف جہاں چاہتے جاتے، کہیں پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں، کہیں ویزے کا مسئلہ نہیں۔ ایک شخص ترکستان سے نکلتا تھا اور وہ خراسان میں آتا تھا، ایران میں جاتا تھا اور عراق کا سفر کرتا تھا، اور سیریا جاتا تھا اور ایجپٹ جاتا تھا اور لیبیا جاتا تھا، اور وہ الجزائر جاتا تھا، موراکو جاتا تھا اور اسپین جاتا تھا۔ کہیں پر بھی اس کو روکا نہیں جاتا تھا، چیکنگ نہیں ہوتی تھی، پاسپورٹ نہیں پوچھا جاتا تھا، ویزے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پوری دنیا ہماری ہے، یہ دنیا جب اللہ کی ہے تو ہماری، اور ہم اللہ کے بندے، اور خلافت عرضی کی یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہ سسٹم تھا جس سسٹم کو جن ڈکیتوں نے، چوروں نے، مجرموں نے، بدماشوں نے، ملحدوں نے، اللہ اور رسول کے باغیوں نے ختم کیا، وہ ہے جن کو انگریز کہا گیا۔ کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں جرمنی کے لوگ، اور کہیں امریکہ کے، اور کہیں روس کے، یہ وہ ابلیسی، یہ شیطانی طاقتیں، یہ وہ گرگے، یہ وہ گینگ تھے جنہوں نے ملکوں کو تباہ کر دیا، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا، جنہوں نے ملکوں کو ننگا کر دیا، اس ہندوستان کو لوٹ کے گئے اور آس پڑوس کے ممالک کو لوٹ کے گئے، اور آج بھی وہ سروں پر مسلط، جن کا ادارہ، جن کا نیو یارک میں ادارہ، ایک ابلیسی ادارہ، جس کے شیطانی کارکن، جس کے وہ مجرم جو ملکوں پر جنگیں مسلط کرتے ہیں، کبھی انہوں نے افغانستان کو تباہ کیا، کبھی عراق کو تباہ کیا، کبھی سیریا کو تباہ کیا، کبھی ایجپٹ کو تباہ کیا، کبھی یمن کو تباہ کیا، کبھی لبنان کو تباہ کیا، اور اب پڑوس میں وہ تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مجرم ہیں، یہ وہ ڈکیت ہیں، انسانی تہذیب کے قاتل، انسانی تمدن پر ڈاکے ڈالنے والے خبیث مجرم ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنی تہذیب کے تماشے دکھا کر مسحور کر دیا۔ سحر سامری سے کہ لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی لندن میں کھڑے، اور کبھی پیرس میں، اور کبھی برلن میں، کبھی واشنگٹن میں، اور کبھی ماسکو میں، اور کبھی ٹوکیو میں۔ ظاہر ہے کہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس دنیا کو، وہ ابلیس سے مسحور ہیں، وہ شیطان پر فریفتہ ہیں، وہ روحانیت سے خالی ہیں، اسپریچولیٹی ان کی ختم ہو گئی ہے، اور وہ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی مجرم ہے جو ہم پر مسلط ہیں، یہی مجرم ہے جو تھے، یہی مجرم ہے جنہوں نے اس ملک کی تقسیم کرائی، اور 30 لاکھ انسانوں کی لاشوں پر ہندوستان و پاکستان بنا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ان کا یہی عمل ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ امت صرف مسلمان نہیں، پوری انسانی امت دوبارہ دلدل سے نکلے، کیچڑ سے نکلے۔ پوری دنیا میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، وہ انقلاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، مکہ مکرمہ میں لائے، مدینہ منورہ میں لائے، جزیرۃ العرب میں لائے، اور پھر ان کے اصحاب جو نکلے، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، وہ سعد ابن ابی وقاص ہو، ابو عبیدہ ابن الجراح ہو، وہ خالد ابن الولید ہو، وہ نبی پاک کے شاگرد اور ان کے تیار کردہ افراد تھے جنہوں نے ایران کی سپر پاور کا خاتمہ کیا، روم کی سپر پاور کا خاتمہ کیا، پوری دنیا کے مجرموں کو راستے سے ہٹا کر وہاں کے غلاموں کو آزاد کیا، عورتوں کو آزاد کیا، بچوں کو آزاد کیا، پوری آبادی کو آزاد کیا۔ اسلام کی تحریک آزادی کی تحریک تھی، اور آزادی کی تحریک ہے، اور آزادی کی تحریک رہے گی۔ اس لیے چاہیے کہ دنیا کے تمام مظلوم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیں، اور یہ کہہ دیں ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، آپ فوج میں ہو یا آپ پولیس میں ہو، آپ سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو، آپ تھانے میں ہو یا جہاں بھی ہو، ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ اصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔